السلام علیکم دوستو، آج رہنما حج یعنی حج گائیڈنس کا اگلی قسط تو مکہ مکرمہ میں جو ایام حج شروع ہونے سے پہلے جو کام ہم کر سکتے تھے یا کر سکتے ہیں ان کے بارے میں تو معلومات میں نے دے دی ہے، اور جو لوگ مدینہ منورہ میں گئے ہیں یا پہلے جو لوگ سب سے پہلے کی فلائٹس میں اس سفر پہ نکلے تھے تو وہ تو شاید پہلے عمرہ کر کے مدینہ منورہ گئے ہوں گے، اور جو ابھی آخری فلائٹس میں جا رہے ہیں مدینہ منورہ تو وہ مدینہ ایئرپورٹ پر ہی لینڈ کر گئے ہوں گے یا کرتے ہوں گے۔ آج 2 ذی الحج ہے سعودی عربیہ میں، اور یہاں پہ تو پاکستان انڈیا اس علاقے میں 1 ذی الحج ہے۔ حج جتنے بھی رسومات ہیں وہ مکہ کے کیلنڈر کے مطابق ہوتے ہیں، تو وہاں پہ 8 ذی الحج جب ہوگا تو لوگ پھر احرام باندھیں گے، چاہے وہ مدینہ کے رہائشی ہیں یا چاہے مکہ کے ہیں، یہ سب مکہ میں جمع ہوں گے اور 8 ذی الحج کو یہ لوگ احرام باندھیں گے۔ مگر اس سے پہلے مدینہ والے، آپ لوگ جب مدینہ پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے وہی بات ہے کہ معلم جو آپ کا ہے وہاں پہ جو مکتب ہے وہ آپ کو رہائش دے گا وہاں پہ، تو رہائش میں اپنا سامان رکھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنی 40 نمازیں باجماعت پوری کرنے کے لیے مسجد نبوی میں حاضری لگانی ہے۔ ایک حدیث اسی بابت آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری اس مسجد میں 40 نمازیں اس طرح سے پوری کرے گا کہ کوئی نماز اس کی فوت نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے برات دے گا اور اس کو منافقت سے بھی برات ملے گی۔ یعنی اگر کوئی شخص 40 نمازیں مسجد نبوی میں وہاں باجماعت اس انداز میں پوری کرے گا کہ بیچ میں کوئی نماز اس کی رہ نہ جائے، اور 40 نمازیں تواتر کے ساتھ باجماعت وہاں وہ پڑھ لے، تو اس کو 2 انعامات ملیں گے، ایک تو جہنم کی آگ سے برات اور دوسری منافقت سے برات۔ یہ 2 انعام اس کو ملیں گے۔ تو اس لیے جتنے بھی حاجی جاتے ہیں وہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں
یہ 40 نمازیں ضرور پوری کرتے ہیں. تو آپ اہتمام کریں گے، کوشش کریں گے کہ یہ 40 نمازیں آپ کی تواتر کے ساتھ باجماعت پوری ہوں. ہم زیارتوں کی چکر میں ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں اور ہمارا جو ہے کوئی نمازیں ہماری وہ رہ جاتی ہیں، فوت ہو جاتی ہیں باجماعت. تو ہم ایسے کوئی فارمیلٹی تو پورا کر لیتے ہیں مگر ہم اس کیٹیگری میں نہیں آتے پھر. تو کوشش کریں کہ اتنا لمبا سفر کرنے کے بعد، اتنے پیسے خرچ کرنے کے بعد ہم سے کوئی کوتاہی نہ ہو. زیارتیں جو ہیں وہ ایسے وقت میں کریں کہ آپ کی نمازیں فوت نہ ہوں. اور وہاں پہ مسجد نبوی میں دیکھیں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ہم لوگ یہاں سے جاتے ہیں تو عشق نبی میں اتنے مبتلا ہوتے ہیں کہ ہم سے کفریہ کلمات تک بھی نکل جاتے ہیں. بہت احتیاط برتیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اپنی جگہ، مگر ہم یہود کے نقش قدم پہ نہیں جائیں گے، ہم عیسائیوں کے نقش قدم پہ نہیں جائیں گے. ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درجہ تو دیتے ہیں، بہت بڑا درجہ دیتے ہیں، اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں، اپنی اولاد سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں، اپنے مال و متاع سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں. مگر درجہ خداوندی تک پہنچانا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام بھیجتے رہیں، ان کی زیارت کرتے رہیں. مسجد نبوی باب جبریل کے پاس ان کا روضہ ہے. اچھا، تو باب جبریل سے جب ہم باہر نکلتے ہیں تو سامنے ہمیں جنت البقیع ملتا ہے. مکہ میں تو ہمیں جنت المعلی ملتا ہے، یہاں پہ جنت البقیع ہے. یہاں بھی دفن ہونا ہر مسلمان کا ایک شوق ہے کہ میں یہاں پہ دفن ہو جاؤں. بہت بڑے بڑے صحابہ کرام جنت البقیع میں ان کی قبریں. تو یہ تو بالکل مسجد نبوی کے پاس ہے. اس کی زیارت کریں، دعا کریں ان کے لیے. اب مسجد نبوی میں ایک جگہ ہے، اسے کہتے ہیں ریاض الجنہ. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کی جگہ ہے، اور اس کو نشان زدہ کر دیا گیا ہے. ریاض الجنہ یہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے زمین پہ. یہاں پہ ضرور نماز پڑھیں، نفل پڑھیں، اور دوسرے جو زیارتوں کے مقامات ہیں وہ ہم آپ کو بتا دیں.
مسجد نبوی سب سے بڑی آپ کو زیارت کرنے کی جگہ ہے، اسی کے لیے تو آپ گئے۔ کوشش کریں کہ اس کے ہر مقام پہ آپ 2 رکعت نفل پڑھ لیں۔ اس کے بعد مسجد نبوی میں نے آپ کو ممبر رسول کا ذکر کر دیا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے کا، ممبر رسول سے ریاض الجنہ شروع ہوتا ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے پہ ختم ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی ہر جگہ آپ 2 رکعت نفل پڑھ لیں، مسجد نبی کے ہر کونے میں پڑھیں، مگر خیال رہے کہ زنانہ سیکشن میں نہ گھس جائیے گا۔ اچھا، مسجد قباء یہ وہ پہلی مسجد ہے جو ہجرت مدینہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے تو قباء کے مقام پر انہوں نے مسجد تعمیر کی۔ یہ اولین مسجد ہے ہجرت کے بعد مدینہ میں، تو یہاں اس کی بھی زیارت کی جا سکتی ہے۔ مسجد جمعہ یہ وہ مسجد ہے جہاں جمعے کی نماز فرض ہوئی اور پڑھی گئی۔ مقام غزوہ خندق، یہاں 7 مسجدیں بنائی گئی ہیں۔ خندق کی لڑائی یہی لڑی گئی تھی۔ لڑی کیا گئی تھی؟ تو یہاں بہت بڑی خندق بنائی گئی تھی، اور یہ وہ آخری حملہ تھا جو قریش اہلیان مکہ یہ مدینہ پہ کر سکتے تھے۔ انہوں نے کوشش کی، مگر پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آئی، وہ ایک تو اس خندق کو عبور نہ کر سکے، اور پھر وہ آندھی اور طوفان آیا کہ ان کے پیر اکھڑ گئے اور وہ چلے گئے۔ یہاں سے پھر مسلمانوں کی فتوحات شروع ہوتی ہیں۔ فتح مکہ اس کے بعد کا واقعہ ہے۔ پھر تو اس جگہ کی بھی زیارت کریں۔ مسجد قبلتین یہ بھی ایک جگہ ہے، یہاں کی بھی زیارت کریں۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ وحی آئی تھی، اور وہ وحی مسجد قبلتین میں بہت موٹے موٹے الفاظ میں لکھی گئی ہے۔ تو پہلے بیت المقدس یعنی مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی، تو اس مسجد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی آئی تو انہوں نے نماز کے اندر ہی اپنا رخ بدلا اور مکہ المکرمہ یعنی بیت اللہ شریف کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف منہ کیا، اور یہیں سے ہم سب مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں تو آپ خانہ کعبہ کی طرف اپنا منہ کر کے نماز پڑھیں۔ تو یہیں سے مسلمانوں کا قبلہ مسجد اقصی سے ہٹ کر کے خانہ کعبہ ہو گیا۔ تو یہ مسجد قبلتین، یہاں کی زیارت کیجئے، یہاں نفل نماز پڑھیے۔ اچھا، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو بالکل مسجد نبوی میں ہے، باب جبریل کے پاس ہے، تو یہاں پہ جا کر کے درود السلام پڑھیے۔ جنت البقیع میں نے آپ کو بتا دیا،
یہ بھی باب جبریل سے جب آپ باہر نکلیں گے تو سامنے جنت البقیع ہے، ریاض الجنہ کا بھی بتا دیا آپ کو۔ تو غزوہ احد کا مقام، یہاں آپ جائیے، اس لڑائی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے تھے۔ تو مسلمانوں کو بہت بڑا نقصان پہنچا تھا اس لڑائی میں۔ یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا بھی وہ شہید ہوئے تھے، اور ان کا کلیجہ ہند نامی عورت نے، جس نے کہ بعد میں پھر اسلام بھی قبول کر لیا تھا فتح مکہ کے بعد، تو اس نے چبا لیا تھا۔ تو ایک اس کنویں کی طرف بھی جائیے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے یہودوں سے خریدا تھا، اور یہودی جو پانی اس کنویں کا بیچا کرتے تھے، تو اس نے مسلمانوں کے لیے عام کر دیا، یعنی سب کے لیے عام کر دیا کہ آپ یہاں آؤ اور پانی لے جاؤ یا پیو۔ وہ بحر عثمان اس کو کہتے ہیں، وہاں جائیے۔ حضرت سلمان فارسی کا جو باغ ہے جہاں عجوا کھجور وہ بوئے گئے تھے، تو اس کا قصہ ایسا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرا مالک مجھے آزاد نہیں کر رہا۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ تم یہ باغ لگاؤ، جب یہ باغ بن جائے اور اس کی کھجوریں آ جائیں اس کے اوپر، تو اس دن پھر میں تمہیں آزاد کر دوں گا، تو آپ میری مدد فرمائیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ گئے، وہاں پہ کھجور لگاتے گئے۔ یہ ایسے کتابوں میں آتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ کھجور لگاتے گئے۔ یہ کھجور لگایا، دوسرا کھجور لگانے کے لیے گئے تو یہ کھجور بڑا ہو گیا۔ اس طرح سے کرتے کرتے جب وہ آخری کھجور لگائی گئی تو وہ سب بڑے ہو کر کے باغ بن گئی اسی وقت، اور کھجوروں کا پھل بھی ان کے اوپر آ گیا۔ یہ وہ عجوا کھجور ہے جو بہت مشہور ہے، چھوٹی سی کھجور ہے۔ تو اس باغ کی بھی زیارت کریں۔ تو یہودی جو ہے اس نے پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کر دیا تھا، اور وہ مصاحبین میں شامل ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو اس باغ کی بھی زیارت کریں۔ مکہ اور مدینے کے راستے میں بدر کا میدان پڑتا ہے، آپ اس میدان کی بھی زیارت کریں، دیکھیں کہ کفار مکہ 250 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے آئے، اور یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 313 مجاہدوں کے ساتھ گئے وہاں پہ ان کو روکنے کے لیے۔ یہ 150 کلومیٹر کا سفر بنتا ہے تقریباً، مکہ سے 250 کلومیٹر کا سفر بنتا ہے۔ تو وہ میدان بھی دیکھ لیجئے، وہاں پہ شہداء کے نام لکھے ہوئے ہیں، تو جو وہاں شہید ہوئے، اور آپ اس جگہ کی بھی زیارت کریں، بدر کا میدان ہے۔ اور بئر علی، یہ وہ مقام ہے جہاں جب آپ اپنی 40 نمازیں وہاں پوری کر لیں اور مدینہ میں اپنا قیام پورا کر لیں، تو آپ جب مکہ کی طرف آئیں گے تو آپ نے اس بئر علی کے پاس آنے کا ہے۔ یہ میقات ہے، یہاں سے آپ نے اپنے احرام باندھنے ہیں۔ تو احرام باندھنے کا طریقہ تو میں نے پہلے بتا دیا تھا۔ تو یہاں سے آپ نے احرام باندھ کے
پھر مکہ جانے کا ہے. اگر عمرے کا وقت ہے تو مکہ میں آپ عمرہ کریں گے، اور اگر پھر سیدھا آپ حج کی طرف جائیں گے، 8 ذی الحج کو آپ پہنچ رہے ہیں، تو آپ مدینہ سے سیدھا پھر مکہ جا کر کے مکہ میں اپنے قیام گاہ پہ اپنا سامان رکھ کر کے سیدھا مینا جائیں گے. مینا آپ کا 8 ذی الحج پہلا پڑاؤ ہوگا. تو باقی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.